بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسطوں پر موبائل خریدنا۔ اگر کسی نے موبائل قسطوں پر خریدتے وقت موبائل کی کل قیمت، قسط کی رقم اور مدت متعین کر کے موبائل خریدا تو یہ معاملہ جائز ہے، البتہ اگر قسط کی ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ ادا کرنے کی شرط بھی ہو تو یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا۔ بینک سے قسطوں پر گاڑی یا دیگر اشیاء لینا۔ قسطوں پر گاڑی یا دیگر اشیاء بینک سے لینا جائز ہے، تاہم شرط یہ ہے کہ خریدنے کے وقت کوئی ایک قیمت متعین کر لی جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ خریداری نقد پر ہو رہی ہے یا ادار پر، اور ادار کی مدت طے کر لیا جائے اور قسط کی مدت بھی متعین کر دی جائے، اور قسط میں تاخیر ہونے کی صورت میں کوئی اضافہ جرمانہ وصول نہ کیا جائے۔ مذکورہ شرائط نہ پائے جائے تو یہ بیع ناجائز اور سود کے حکم میں ہوگی۔ بینک اس معاملے کی شرعی شرائط کی پاسداری نہیں کرتے، مثلا روایتی بینک تو قسط کی تاخیر پر جرمانہ وصول کرتے ہیں، جبکہ مروج غیر سودی بینک جرمانے کے عنوان سے اضافی رقم وصول کرنے کی بجائے جبری صدقے کا التزام کرواتے ہیں۔ اس شرط کی وجہ سے بھی عقد ناجائز ہو جاتا ہے۔ نیز بینک سے قسطوں پر گاڑی لینے میں ایک عقد میں دوسرا عقد داخل کرنا لازم آتا ہے، جو از روی حدیث ممنوع ہے، اس لیے بینک سے قسطوں پر خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اگر فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو اور ایک آدمی آیا اور اس نے سنت نہیں پڑھی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سنت پڑھ لینا چاہیے یا سنت جماعت کے بعد؟ واضح رہے احادیث میں فجر کی سنتوں کی خصوصی تاکید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فجر کی سنت دوگانہ کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں رون ڈالے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، فجر کی 2 رکعت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی اقامت ہونے کے بعد بھی سنت فجر کو ادا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے جماعت فجر شروع ہونے کے بعد یہ 2 رکعت ادا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی جماعت شروع ہونے کے بعد سنت فجر ادا کرنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح ثابت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ارشادات اور ان کا عمل دراصل سنت رسول کی تشریح و توضیح کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے۔ اسی پس منظر میں ائمہ 4 میں سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک فجر کی جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی یہ فجر کی 2 سنتیں ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے لیے مسجد آئے اور جماعت شروع ہو گئی ہو تو اگر اسے امید ہو کہ وہ سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ کسی ستون کے پیچھے یا برآمدے یا صحن میں یا جماعت کے صفوں سے ہٹ کر فجر کی سنتیں ادا کرے اور پھر امام کے ساتھ قاعدہ میں شامل ہو جائے، اور اگر سنتیں پڑھنے کی صورت میں نماز مکمل طور پر نکلنے کا اندیشہ ہو تو سنتیں چھوڑ دے اور فرض نماز میں شامل ہو جائے، اور سنت رہ جانے کی صورت میں سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد صرف فجر سنت قضا کی جا سکتی ہے، اور یہ حکم اسی دن کے زوال تک کے لیے ہے۔ اس دن کے زوال کے بعد فجر کی سنت کی قضا درست نہیں۔ اگر قاعدہ اولیٰ میں مقتدی نے اتحیات مکمل نہیں کی اور امام کھڑا ہو جائے تو مقتدی اپنی اتحیات پوری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص پہلے قاعدہ میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس کے اتحیات مکمل پڑھنے سے پہلے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ ذرا جلدی سے اتحیات پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے لیے اتحیات چھوڑنا درست نہیں ہے، اگرچہ امام کے رکوع میں جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ ذرا جلدی سے اس کو پورا کر کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی اتحیات چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تو اگرچہ اس کا واجب چھوٹ گیا لیکن امام کی اقتداء میں ہونے کی وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی، اعادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جمعہ کی نماز قضا ہو جانے کا حکم۔
اگر جمعہ قضا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کی جمعہ کی نماز نکل جائے تو ظہر کا وقت باقی ہونے کی صورت میں اسے تنہا ظہر کی مکمل نماز فرائض اور سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ظہر کا وقت بھی ختم ہو چکا ہو تو اسی ظہر کی 4 رکعت فرض قضا پڑھنی چاہیے۔ عورت کا میک اپ کر کے نماز پڑھنا۔ عورت میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ میک اپ کی حالت میں نماز پڑھنا درست ہے، بشرطے کہ میک اپ کی اجزاء میں حرام اشیاء کی آمیزش نہ ہو۔ البتہ اگر حرام اشیاء شامل ہو تو نماز درست نہیں ہوگی اور نماز کا اعادہ لازم ہوگا، اور اگر میک اپ واٹر پروف ہو اور اعضائے وضو تک پانی کے پہنچنے سے مانع بن رہا ہو تب بھی نماز درست نہ ہوگی۔ البتہ اس صورت میں اگر وضو کرنے کے بعد میک اپ کیا تو پھر نماز درست ہو جائے گی۔